کسی کو حوصلہ دیا، کسی کو
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کہ شہید کربلا کرم جسے بلا گوار ہے وہ بد عمل ہے بد نصیب اسی پہ دیر شمار ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دل کا ناخدا خدا کے دل کا ناخدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا ایک نعرہ صلوات سے یا علی سلام سمجھتا ہے جو مقام حسین اسے سلام سمجھتا ہے جو مقام حسین اسے مقام سمجھتا ہے جو مقام حسین اور مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر میں اپنے ڈھنگ سے لیتا ہوں انتقام حسین مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر میں اپنے ڈھنگ سے لیتا ہوں انتقام حسین اے بد نصیب سور جاتی آخرت تیری اے بد نصیب سور جاتی آخرت
ارے یزید اگر ہوتا تو غلام حسین. ایک نعرہ چلوا دو. چلو صاحب تھوڑا سا توجہ لگا کے سنیں. خار ہو جاؤ گے تم چاند پہ جا کر دیکھو. خار ہو جاؤ گے تم چاند پہ جا کر دیکھو. خار ہو جاؤ گے تم چاند پہ جا کر دیکھو. میری مانو تو درے شاہ پہ آ کر دیکھو. میری مانو تو درے شاہ پہ آ کر دیکھو. ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر پڑی ہے اور بس. ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر پڑی ہے اور بس. اور کے خیمے کا ذرا پردہ ہٹا کر دیکھو. اور کے خیمے کا ذرا پردہ ہٹا کر دیکھو. ارے بھائی یہ سنیں. ہو گئی کرب و بلا اور بھی روشن روشن. ہو گئی کرب و بلا اور بھی روشن روشن. کیا ملا شاہ کے خیموں کو جلا کر دیکھو. کیا ملا شاہ کے خیموں کو جلا کر دیکھو. کوئی سر تھا جو قاتل سے کہا کرتا تھا. کوئی سر تھا جو قاتل سے کہا کرتا تھا. میری آواز کو تم اور دبا کر دیکھو. میری آواز کو تم اور دبا کر دیکھو. ایک حلمن کی صدا پر ہے کروڑوں لبیک. ایک حلمن کی صدا پر ہے کروڑوں لبیک. ایک حلمن کی صدا پر ہے کروڑوں لبیک. عصر عاشور سے اس عصر تک آ کر دیکھو. عصر عاشور سے اس عصر تک آ کر دیکھو. خانہ کعبہ عمارت نظر آئے خالی. خانہ کعبہ عمارت نظر آئے خالی. تم اگر سجدہ شبیر ہٹا کر دیکھو. تم اگر سجدہ شبیر ہٹا کر دیکھو. اور میں بڑا بول نہیں بول رہا بیماروں. میں بڑا بول نہیں بول رہا بیماروں. شیخ کی مجلس کا تبرک ہے یہ کھا کر دیکھو. شیخ کی مجلس کا یہ تبرک ہے یہ کھا کر دیکھو. شیخ کی مجلس کا تبرک ہے یہ کھا کر دیکھو. اس کی مسکان نشانے کو خطا کر دے گی. اس کی مسکان نشانے کو خطا کر دے گی. تم کو شک ہے تو ذرا تیر چلا کر دیکھو. تم کو شک ہے تو ذرا تیر چلا کر دیکھو. او مومنو آؤ ہم آپس میں گلے مل جائیں. مومن
کس قدر خوش ہیں عدو ہم کو لڑا کر دیکھو، کس قدر خوش ہیں عدو ہم کو لڑا کر دیکھو۔ بہت شکریہ۔ سماعت فرمائے کہ جناب علیہ السلام کی شان میں پڑھائی ہونے، سماعت فرمائے کہ صدمت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے، صدمت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے، جرت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں زیر، صدمت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے، جرت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں زیر تھے، ارے بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے، یہ تو شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے، یہ تو شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے۔ سماعت فرمایا میں ڈاکٹر مولانا نذیر حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لے آئیں۔ بہت بہت مبارک۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں، صاحب آگے آ جاؤ، آ جائیے ادھر آ جائیے، ادھر آ جاؤ۔ کہ ان کے سینے میں حدیث پاک کے جوہر رہے، جو غلام حیدرآباد میں حکم پیغمبر رہے، زندگی بھر اے میری بہنوں رہے اتنا خیال، کیا بات ہے، حضرت زینب کی چادر آپ کے سر پر رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین والعاصین، والصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی الحاشمی المطلبی القرشی الطالبی التہامی، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیل هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ سب سے پہلے تو میں ایک سوال کروں کہ 2 مہینہ 8 دن کل مکمل ہوا، 2 مہینہ 8 دن یوم عزاداری کے دن رخصت ہوئے، عشرے پہ عشرے بھوپال میں ہوئے اور خمسے پہ خمسے بھوپال میں ہوئے، ان تمام مجالس سے 2 مہینہ 8 دن کی جو مجلسیں ہم لوگوں نے کی، اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ سوال ہے میرا آپ سب سے۔ 2 مہینہ 8 دن عزاداری کی، قیمتی وقت دیا امام حسین کی بارگاہ میں، اور اپنی حلال کمائی کو بطور تبرک نام حسین کے اوپر خرچ کیا۔ کیا سیکھا؟ سوال ہے میرا، اس کا جواب آپ خود سوچئے گا، مجھے ابھی نہیں چاہیے اس کا جواب۔ کیا سیکھا 2 مہینہ 8 دن میں؟ کیا ہم نے حاصل کیا؟ اگر کچھ نہیں حاصل کیا تو میں وہ جملہ کہوں گا کہ اس کو ہم نے روایت بنا دیا ہے، اور اگر سیکھا ہے
تو یہ سنت پیغمبر خدا ہے. یہ ہم سب کو سوچنا ہے مل کے, اکیلے اکیلے بھی سوچنا ہے, مل کے بھی سوچنا ہے کہ یہ عزاداری ہم نے منائی تو کیا سیکھا. 2 مہینہ 8 دن مسلسل غم. آج خوشی کا دن ہے, میں بتاؤں گا آج کیوں خوشی کا دن ہے ابھی, لیکن ابھی تو میں نے سوال کیا ہے جو آپ کو سوچنا ہے. کیا سیکھا بھائی ہم نے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا شیعتنا کونو لنا زینا لا تکونو لنا شینا. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ہمارے لیے وہاں زینت کا سبب بن کے آنا, وہاں یہاں نہیں, وہاں ہمارے پاس زینت کا سبب بن کے آنا. لا تکونو لنا شینا, ہمارے لیے شرمندگی کا سبب بن کے مت آنا کہ تمہیں دیکھ کے شرم کے مارے ہم سر جھکا لیں. یہ حدیث ہے امام کی, چھٹے امام کی. امام کی جب زندگی کا آخری وقت تھا تو امام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا. ہوتے ہیں سب لوگ, جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو گھر والے بھی ہوتے ہیں اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آخری وقت میں آپ نے اپنے گھر والوں سے کیا تلقین فرمائی, کیا نصیحت فرمائی, حدیث میں اور روایت میں درج ہے. فرمایا, اپنے گھر والوں سے کہا کہ یاد رکھنا نماز کسی بھی حالت میں ترک نہیں ہونا چاہیے. جو شخص تارک الصلاۃ ہوگا, کس سے کہہ رہے ہیں؟ باہر والوں سے نہیں, اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں. جو شخص نماز کو ترک کرے گا وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت سے محروم رہے گا. چھٹے امام کی حدیث, ہم نماز کو طاق پر رکھ دیں اور دوسرے کام کو آگے رکھیں تو نماز کے بغیر نہ تو مجلس قبول ہے اور نہ محفل قبول ہے. صلوات پڑھ رہے محمد اور آلہ. سرور کے تو قاتل بھی حافظ تھے, نمازی بھی. سرور کے تو قاتل بھی حافظ تھے, نمازی بھی. تم کیسے حسینی ہو جو دین سے غافل ہو؟ یہ کہہ کے رضا شاید تم پھیر لے شے اپنا, وہ جسم کے قاتل تھے, تم روح کے قاتل. کیا بات ہے بھائی. سب سے بڑی بات یہ ہے, ہم کو سبق سیکھنا ہے کہ امام حسین کا سر کس حالت میں کٹا ہے. دیکھیے, جو شخص, چھٹے امام نے فرمایا, جو شخص نماز نہ پڑھے اس کی شفاعت ہم نہیں کریں گے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے نماز جمعہ کے لیے کہ جو شخص 3 نماز جمعہ جان بوجھ کے ترک کر دے وہ روئے زمین پہ سب سے بڑا منافق ہے. ہم لوگ منافق ڈھونڈتے ہیں, رسول نے کہا جو 3 نماز جمعہ مسلسل چھوڑ دے بلا وجہ وہ منافق ہے. سمجھ رہے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آلہ. بھائی میں عورتوں کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ عورتیں اپنے گھروں سے ان لوگوں کو بھیجیں نماز میں جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, نماز میں نہیں آتے. کم سے کم عورتیں میری بات سن کے ہی تھوڑا سا بیدار ہو جائیں بھائی.
ہے نا. ہمارا معاشرہ ہر طرح سے نمازی ہونا چاہیے, پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. سمجھ رہے آپ؟ پاک و پاکیزہ رہے, معاشرہ ہمارا پاک صاف رہے, ہر طرح کی نجاست سے ہم دور رہے. سمجھ رہے آپ؟ تب ہم اہل بیت کی شفاعت کے مستحق اور حقدار ہوں گے. چلیے یہ تو بات تھی, میں نے سوال رکھا تھا کہ 2 مہینہ 8 دن عزاداری کر کے ہم نے کیا سیکھا, کیا حاصل کیا, یہ تو ہم سب کو اکیلے میں سوچنا ہے. اب صلوات پڑھیے تو پھر میں آپ کے آج کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ثواباً عرض کروں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. آج کی تاریخ 9 ربیع الاول. دیکھیے سناٹا ہو گیا. آج کی تاریخ 9 ربیع الاول. سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آج ہم لوگ یہ جشن کیوں مناتے ہیں, یہ خوشی کیوں ہے, یہ عید شجاع کیوں اس کو کہا گیا ہے. مطلب بزدلوں کی عید نہیں ہے, شجاع کی عید ہے, بہادروں کی عید ہے. سمجھ رہے, دلیروں کی عید ہے یہ. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اللہ ان لوگوں کو فضیلت بخشتا ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں, ان لوگوں کے مقابلے میں جو اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ مجاہدین کی عید ہے, شجاع کی, بہادروں کی عید ہے. آج کے دن بہادر بنو بھائی, بہادر. جناب مختار کس گھرانے سے تھے؟ بنی ہاشم سے تو نہیں تھے نا, سادات نہیں تھے نا, آل رسول تو نہیں تھے. لیکن کتنی بڑی خوشی دی ہے اس وقت سے لے کے آج تک, اور قیامت تک یہ خوشی زندہ رہے گی. احسان والوں مختار کا کہ آل رسول بنی ہاشم کے خاندان سے نہیں تھے, لیکن اہل بیت سے جڑ کے شجاعت کا وہ سبق پڑھایا ہے کہ جب تک دنیا زندہ رہے گی مختار کی شجاعت یاد کی جائے گی. سمجھ رہے, بنی ہاشم کی شجاع تو الگ تھے, لیکن جو اس راستے پر آ جاتا ہے نا تو وہ بھی مختار بن جاتا ہے. حقیقی محبت. سنیں مختار تھے کون؟ واقع کربلا جب ہوا تو مختار تھے کہاں؟ اللہ سلامت رکھے, قید خانے میں تھے, جیل میں تھے. کہاں کی جیل میں؟ کوفے کی جیل میں. امام حسین کربلا میں اور جناب مختار کوفے کی جیل میں. کوفے کا گورنر کون؟ بولے, ارے زور سے بولو بھائی. ابن زیاد, اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر بے شمار. ابن زیاد وہ کوفے کا گورنر تھا. جناب مختار کو اس نے قید خانے میں ڈال دیا. امام حسین ادھر شہید ہو گئے. جناب مختار کو پتا چلا تو جناب مختار بے چین ہو گئے. لیکن قید خانے میں ایسے ہی نہیں تھے جیسے میں کھڑا ہوں. ہار نہیں پہنے ہوئے تھے, ہتھکڑیاں تھیں, زنجیروں میں جکڑے ہوئے. دشمن حاکم وقت جو تھا مختار سے اتنا خوف زدہ تھا کہ قید خانے میں بھی ڈالا ہے اور زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہے. لیکن کہتے ہیں نا, ہمت مردہ مدد خدا. مختار نے ٹھان لیا کہ قید خانے سے جب نکلوں گا قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا. جب ارادے نیک ہوتے ہیں تو مدد ہی ادھر سے آتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ.
مختار کیسے جیل سے نکلے، وقت نہیں ہے کہ میں اتنا تفصیل بتاؤں. اس سے پہلے میں پہلے کے آج کی تاریخ کی مناسبت سے پہلے میں بتا چکا ہوں. بھائی اتنا سن لیجئے، جملہ میں نے کہہ دیا کہ جب ارادہ اور نیت نیک ہوتی ہے تو مدد ادھر سے آتی ہے. مختار نے نیت کی کہ میں یہاں سے نکلا بدلہ لوں گا. اللہ نے ایسے حالات بنائے کہ جناب مختار کو قید خانے سے رہائی مل گئی، جبکہ ملتی نہیں تھی کسی کو. وہاں تو جو جیل میں گیا تو زندہ نہیں، لیکن مختار زندہ نکلے. اور جب نکلے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا. آج کے زمانے کا گروپ نہیں جو سوشل میڈیا والا ہے، حقیقی گروپ بنایا. لیکن ایسے گروپ میں آئے کہ جنہوں نے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا. سمجھ رہے آپ؟ آئے جناب مختار نے بتا دیا کہ ہم ایسا ایسا کریں گے اور تم لوگ ایسا کرنا. چند لوگ آئے تھے، مان لو 5 لوگ آئے. جب تھوڑا سا معاملہ آگے بڑھا تو 5 سے 50 ہو گئے. جب اور معاملہ آگے بڑھا تو 50 سے 500 ہو گئے. اور آگے بڑھا تو 500 سے 5000 ہو گئے. وہ لوگ کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا ہے نا کہ میں چلا تھا جانب منزل تنہا مگر لوگ آتے گئے اور کارواں یا قافلہ بنتا گیا. ہمت مردہ. اور اسی گروپ کے سرغنہ جو تھے مختار کے دایاں بازو کون تھے بتائیں گے آپ؟ ابراہیم ابن مالک اشتر. یہ وہی مالک اشتر ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں جب حملہ کیا ہے اور اتنوں کو مارا ہے جتنوں کو علی نے مارا تھا. تو مالک اشتر کے دل میں یہ خیال اور وہم آ گیا تھا کہ علی نے بھی اتنوں کو مارا، میں نے بھی اتنے کو مارا. تو علی نے یہ کہہ دیا، سوچا تھا مالک نے، علی نے جا کے کہلوا دیا کہ مالک سے کہہ دو کہ تمہارے مارنے میں میرے مارنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تم کھیرے کی طرح کاٹ رہے ہو اور میں 70 نسلیں دیکھ کے مارتا ہوں. صلوات پڑھ رہے محمد اور آل. فرق ہے نا. وہ مالک جو اتنا بہادر ہو، جنگ بالکل قریب تھی، فتح کے قریب تھی. مالک ایک دم اندر پہنچ گئے تھے جنگ صفین. لیکن وہ سارا واقعہ ہے نا، قرآن اٹھایا گیا اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا. علی نے مالک تک پیغام بھیجا، مالک نے کہا نہیں اب تو ہم جیت کے رہیں گے. بہرحال علی نے روکا. بہرحال وہ صفین ہے. وہ مالک اشتر جو اتنے بہادر ہو تو ان کا بیٹا کتنا بہادر ہوگا، جس کا نام ہے ابراہیم. ابراہیم کے نام سے کوفی تھر تھر کانپتے تھے. کوفی کے رہنے والے تھے، لیکن کوفی ان کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے. جدھر مالک ابراہیم آ جائے نا ادھر راستہ صاف ہو جاتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم جیسا کمانڈر مل گیا مختار کو. اب کیا تھا، جس مورچے پہ جا رہے ہیں جیت، جس مورچے پہ جا رہے ہیں فتح، جس مورچے پہ مقابلے پر جا رہے ہیں کامیابی قدم چوم رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ کوفے کے دارالنوارہ پہ مختار نے اپنا پرچم گاڑ دیا. اب ابن زیاد کی حکومت نہیں رہی. اب جب مختار ابن زیاد جناب مختار کوفے کے امیر ہو گئے، دارالنوارہ کے اوپر قبضہ کر لیا، تو اب کس کی ہمت تھی جو مختار سے آنکھیں ملا کر کے بات کر سکے؟ اب جو مختار نے جو وعدہ اور قسم کھایا تھا قید خانے میں کہ یہاں سے نکلوں گا، تو خدا کی قسم قاتلان حسین سے چن چن کے بدلہ لوں گا. بس کیا تھا، ابراہیم کو چھوڑ دیا، وہ تم لے کے جاؤ اور جہاں ہرملہ مل جائے پکڑ کے لے آؤ، جہاں خولی مل جائے پکڑ کے
جیسے یہ خبر مختار نے سنا، ہرملہ گرفتار ہو گیا، ہرملہ گرفتار ہو گیا جس نے علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا تھا۔ بس جیسے ہی ہرملہ آیا ہے تو پوچھ لیا بتاؤ تیرے ترکش میں کتنے تیر تھے؟ اب ہرملہ خود بتا رہا ہے یہ 3 تیر تھے، 3 تیر تھے اور تینوں اتنے خطرناک تھے کہ جنگلی جانوروں کا شکار اس تیر سے کیا جا سکتا تھا۔ اس زمانے میں پابندی تھی کہ انسانوں پر وہ تیر نہ چلایا جائے۔ آج پابندی ہے نا کہ فلاں بم نہ مارا جائے، حالانکہ اسرائیل کے اوپر کوئی پابندی نہیں، سب آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے چاہا امام حسین کے صدقے میں اسرائیل بھی نیست نابود ہو جائے۔ جب ظالم کا ظلم جو ہے جب سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو پھر خدا رسی کو کسنا شروع کرتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم آئے، ارے جب یزید نہ رہا تو تمہاری کیا اوقات ہے، تمہیں بھی ایسی سزا ملے گی کہ دنیا عبرت حاصل کرے گی انشاءاللہ۔ بے گناہوں کا قاتل ہے، معصوم بچوں کا قاتل ہے اور اب بھی جاری ہے، جنیسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ہمارے نہیں، یہ تو منہ سے نکل گیا، جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی اس کے برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں بھائی۔ اس ظلم میں وہ مار رہا ہے، یہ پیچھے سے مدد کر رہے ہیں، برابر کے شریک ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جو اس کا حشر ہوگا وہی انشاءاللہ ان کا بھی ہوگا۔ آمین کہیں اور صلوات پڑھیں۔ تو جناب مختار نے ہرملہ سے پوچھا، ہرملہ نے جب بتایا ہے پورا کہ اس تیر سے ہم نے ایسے مارا، اس تیر کو وہاں مارا، اس تیر کو وہاں مارا، جناب مختار رو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تیری روح بھی کانپ جائے۔ جناب مختار کا بدلہ لے لینا کیا یہ خدائی بدلے کا بدل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس کا بدلہ تو سخت ترین عذاب ہے۔ مختار نے تو حسین کی محبت میں اپنے دل کی بھڑاس نکالی، سمجھ رہے؟ چلیے اب میں ختم کر رہا ہوں۔ آج کی کہ یہ جشن کو منایا جاتا ہے وہ ختم کر رہا ہوں۔ کربلا میں ایک یزید کی فوج کا کمانڈر تھا، ان چیف، سپہ سالار، جو سب سے بڑا کمانڈر، اس کا نام تھا، نام آپ بتائیے زور سے، کسی کو نہیں معلوم؟ ارے عمر ابن سعد۔ ڈر کیوں رہے بھائی؟ ہاں عمر ابن سعد بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اس کو ابن سعد بھی کہتے ہیں، سعد کا بیٹا۔ یہاں تھوڑا سا یہی تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک صحابی رسول کا نام ہے عمر ابن خطاب، لوگ کنفیوز ہو کر کے وہ اس چیز کو یہاں کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط فہمی ہے بھائی۔ وہ یہ عمر ابن سعد ہے جو آج مارا گیا ہے، جس کا ہم جشن مناتے ہیں۔ کربلا میں یزید کی فوج کا کمانڈر تھا وہ سب سے بڑا۔ جب یزید نے عمر سعد کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ عمر سعد تو کربلا چلے جا اور امام حسین سے جا کے لڑ کے ان کا سر کاٹ کے لے کے آ، تو عمر سعد نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا حسین کے مقابلے میں۔ تو یزید نے لالچ دیا تھا، کیا دیا تھا لالچ؟ کہا رائے کی حکومت نہیں لینا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا والے جو ہے نا دنیا کی لالچ میں اپنے ایمان کا دھن سودا کر دیتے ہیں، یعنی وہ رائے کی حکومت کی لالچ میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کربلا میں آ گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ قتل حسین کو کر دیا، لیکن بعد قتل حسین شہر رائے کی نہ تو حکومت اس کو ملی، نہ
تو مسئلہ ہے نا دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، رہ کی حکومت لینے آیا تھا، نہ تو یہاں رہ کی حکومت ملی اور وہاں بھی جہنم کی صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بس آج کے دن ابراہیم ابن مالک اشتر ایک محاذ پہ گئے، جنگ ہوئی اور وہاں عمر سعد یہی ملعون مارا گیا، اس کا سر کاٹ کے ابراہیم تشت میں رکھ کے مختار کے دربار میں لے آئے۔ دربار بھرا ہوا تھا مختار کا کوفے میں، اور لے کر کے آئے۔ مختار نے کہا اے مال ابراہیم کیا لائے ہو؟ کہا آقا آپ کے لیے نہیں، امام سجاد کے لیے بڑا تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا لائے ہو؟ کہا عمر سعد ملعون کا سر کاٹ کے لایا ہوں۔ یہی وہی عمر سعد ہے جس نے حسین کا سر کاٹ کے سونے کے تشت میں رکھ کے یزید کے دربار میں بھیجا تھا۔ اسی ملعون کا سر ابراہیم ابن اشتر نے کاٹ کے مختار کے پاس بھیجا۔ مختار نے کہا کہ سونے کا تشت لایا جائے، عمر سعد ملعون کا سر رکھا جائے اور ایک ریشمی لباس سے ڈھکا جائے، اور مدینہ منورہ میں میرے چوتھے امام سجاد زین العابدین کی خدمت میں یہ تحفہ بھیجا جائے۔ بس یہ تحفہ جب سجاد کی خدمت میں آیا، سجاد نے وہ ریشمی لباس ہٹایا تو دیکھا باپ کا قاتل کا سر۔ سیدھے سجاد نے سجدے میں سر رکھا، مختار کے لیے دعائے رحمت کیا، اور جناب مختار کی آنکھوں کا آنسو بند ہوا اور چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اسی مسکراہٹ کا نتیجہ یہ عید زہرا ہے جو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو سلامت رکھے، اور ہمارے خاص کر مولائی بچوں کو جو ابھی تک انہوں نے 2.25 مہینے تک برابر ماتم کرائے مجلسیں کی ہے اور ہر پروگرام میں ہر جگہ شرکت کی ہے۔ ہمارے شاداب بھائی، کاشف بھائی، سب بھائیوں نے جتنے بھی ہیں بہت محنت کی ہے عزاداری میں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اب میں ریحان بھائی سے گزارش کروں گا کہ اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو بھی پڑھیں گے مختصر پڑھیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، پیچھے کھانا بھی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر بعد کیک کٹے گا۔ آپ سے گزارش ہے بابا زبردن صاحب کہاں سے کہاں
ढूंढ कर मिंबर आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को दीदा बुज़र सलमान कहाँ से आपकी नात को लिखना है मगर सोचता हूँ मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं चलते चलते डरे ज़हरा ने सदा दी होगी बिज़अतो मिन्नी का फरमान कहाँ से लाऊं खो गया इश्क़ मोहम्मद में बड़ी देर हुई अपना दिल ढूंढ के रेहान कहाँ से लाऊं अपना दिल ढूंढ के रेहान कहाँ से लाऊं लफ्ज़ में बता ये मेरा नहीं मशहूर शायर मरहूम जनाब रेहान आदमी साहब जो पाकिस्तान उनका यह कलाम है बहुत बड़ा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में पढ़ा सवाल फरमाया कि अबू तालिब की अज़मत को समझ सकती नहीं दुनिया अबू तालिब की अज़मत को समझ सकती नहीं दुनिया हर एक काफिर मुसलमान हो अगर मालूम हो जाए कोई हो रहमतुल लिल आलमीन कोई इमाम मेहदी जिसे ये गोद में पाले वही मासूम होता है जिसे ये गोद में पाले वही मासूम होता है हमें बड़े अदब के साथ गुजारिश करो जनाब सलमान हैदर अली साहब से कि वो तशरीफ ले आए और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु और ताज़ा कलाम पेश करें हम ताज़ा कलाम सुनने के लिए पेश कर रहे हैं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आप नहीं गले में डालेंगे नहीं नहीं अरे अरे सुनो ना करो आप मैं डाल दूँ ये है मैंने ले ली नाराए सलवार बारह जगह नाराए सलवार इस खाकसार की जानिब से जब भी मुबारकबाद दी जाती है तो वो तरो ताज़गी तरबतरी के साथ नारे सलवार कलाम का आगाज़ एक कदर से कर रहा हूँ उसके बाद आज की तारीख के लिए कहा है नारे सलवार तरो ताज़ा तरो ताज़ा तर बतर तरो ताज़ा तर बतर कौमा चरिन परिन नहीं चहकते गुंचो गुल भी नहीं चहकते अशआर भी चहकते हैं कैसे नारे सलवार तरो ताज़ा तर बतर चहकते अशार लाया हूँ तरो ताज़ा तर बतर चहकते अशार लाया हूँ वक्तन फवक्तन तखलीक़ात के
وقتاً فوقتاً تخلیقات کے اپہار لایا. یہ جو آپ سن رہے ہیں، میری چھوٹی بہن لکھنؤ سے آئی ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. کل دن میں 1:12 پہ میں ہاسپٹل میں ہوں اور یہ اشعار آ رہے ہیں. کیا مولا کیا تھا؟ نعرہ صلوات. وقتاً فوقتاً تخلیقات کے اپہار لایا ہوں. سبھی معزز سامعین کا مشکور و ممنون ہوں. سبھی معزز سامعین کا مشکور و ممنون ہوں. ہاں گلدان میں گلدستہ، ہاں گلدان میں گلدستہ خوشبو دار لایا ہوں. ہاں گلدان میں گلدستہ خوشبو دار لایا ہوں. اور مقطع سے پہلے نعرہ صلوات. بہت جد و جہد سے زیر و پیش بہت جد و جہد سے زیر و زبر پیش کرتا ہے سلمان. بہت جد و جہد سے زیر و زبر پیش کرتا ہے سلمان. گنندہ چنندہ غنچو گل کے، گنندہ چنندہ غنچو گل کے مہکتے ہار لایا. گنندہ چنندہ غنچو گل کے مہکتے ہار لایا. نعرہ صلوات. اور آج کے مناسب اشعار، ان اشعار کی بنا 23-24 کی نصف شب کے بعد 4:55 بعد نماز فجر. نعرہ صلوات. غنچو گل کھلانے لگے، غنچو گل کھلانے لگے، مہکنے لگے، مہکانے لگے، مہکنے لگے، مہکانے لگے. باد صبا نے دستک دی، باد صبا نے دستک دی، جھونکے ہوا کے آنے لگے، جھونکے ہوا کے. بعد صبا نماز فجر. جھونکے ہوا کے آنے لگے، موسم بہاراں بکھرنے لگا، موسم بہاراں بکھرنے لگا. بھورے بھی گنگنانے لگے، بھورے بھی گنگنانے لگے. اور اب یہاں سے رخ بدل رہا ہے مختار صفی. نعرہ صلوات. کیا کہنے ہیں؟ واہ بھائی. ان کے آس پاس رہتی ہے پھر بھی بلبل اداس رہتی ہے. اب تو مشہور ہو گئی ورنہ شہر میں بھی مٹھاس رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھونرے بھی گنگنانے لگے. مختار سخاوی کا اختتامی انتقام، مختار سخاوی کا اختتامی انتقام. امام سجاد
مسکرانے لگے امام سجاد مسکرانے لگے پر نور پر کیف محفل شباں پر نور پر کیف محفل شباں مولائی خوشیاں منانے لگے مولائی خوشیاں منانے لگے عید زہرا بے شک عید اکبر ہے عید زہرا بے شک عید اکبر ہے شیعان علی فطرس اترا کے چلا تھا عید زہرا ہے بے شک عید اکبر شیعان علی اترانے لگے شیعان علی اترانے میں کیا کروں کہ میں کلام لکھنے کے بعد کہنے کے بعد جب شکر خدا و شکر مولا لکھتا ہوں نیچے پھر بھی اشعار آتے تو دو اور نعرے سلوات جھومتے 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 گلے آپس میں ملنے گلے آپس میں ملنے ملانے لگے گلے آپس میں ملنے ملانے لگے وہ جو کل تلک نہ آشنا تھے وہ جو کل تلک نہ آشنا تھے سمجھنے لگے سمجھنے لگے سمجھانے لگے سمجھنے لگے سمجھانے اور مقطع پہنچا رہا ہوں نعرہ سلوات سلمان جشن زہرا مبارک سلمان جشن زہرا مبارک تر و تازہ قصیدہ سب مولا کی عطا ہے میرا اس میں کچھ نہیں ہے سلمان جشن زہرا مبارک سلمان جشن زہرا مبارک تر و تازہ قصیدہ سنانے لگے تر و تازہ قصیدہ سنانے لگے غنچہ و گل کھلانے لگے مہکنے لگے مہکانے لگے نعرہ سلوات آپ سبھی کو عید زہرا بہت بہت مبارک اور آپ کو ایک چیز بتاتے ضرور کہ ہمارے ارشد نقوی بھائی اور ہم لوگ مل کے ایک پروگرام رکھ رہے ہیں اسلام کی معلومات جو 1410 ہجری میں جو تھا پہلے جو مطلب امام حسین سے پہلے جو شہید ہوئے تھے اسلام کے لیے ان کو لے کے ہم لوگ چلیں گے ارشد بھائی اور ہم اور 2-4 لوگ بھی ہیں اس میں تو انشاءاللہ یہ پروگرام میں رکھیں گے اور جناب مختار جو تھے جب قاتلان حسین کے سر جب حضرت مختار نے پہنچائے چوتھے امام کے پاس تو چوتھے امام مسکرا دیے تھے تو صلی اللہ علیہ محمد مختار مرحبا میرے مختار مرحبا مختار مرحبا میرے مختار مرحبا
मुख्तार जब के कैद से मुख्तार हो गया, हर एक सितम से आल गिरा तार हो गया। भागो छुपो बचो की थी कोनेन में सदा, आई न जब से है दरे करार की सदा। मुख्तार मरहबा मेरे मुख्तार मरहबा, मुख्तार मरहबा मेरे मुख्तार मरहबा। तू है अजीम तेरा सरापा अजीम है, हिम्मत अजीम है तेरा जज्बा अजीम है। तेरे लिए अली के भी होठों पे है सदा, आई न जब से है दरे करार की सदा। मुख्तार मरहबा मेरे मुख्तार मरहबा, मुख्तार मरहबा मेरे मुख्तार मरहबा। मिलती नहीं है दुश्मने शबीर को अमान, मिलती नहीं है दुश्मने शबीर को अमान। चिल्ला रहे हैं दश्त में सब सू पीर और जवान, सब भागते हैं देख के मुख्तार की विदा। आई न जब से है दरे करार की सदा। मुख्तार मरहबा मेरे मुख्तार मरहबा। अल्ताफ मुर्तज़ा की तासीर बन गया, यानी कलाम इश्क की तफसीर बन गया। तेरा वजूद जुल्म को बर्बाद कर गया, आई न जब से है दरे करार की सदा। मुख्तार मरहबा मेरे मुख्तार मरहबा, मरहबा शेर मरहबा, मरहबा शेर मरहबा, मरहबा शेर मरहबा, मरहबा शेर मरहबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सभी को जश्न ईद ज़ियारा और ताजपोशी इमाम ज़माना की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमाम ज़माने के हवाले से चंद अशआर पहले। मुस्कुराते हैं दोनों जहां, आज मेरे मामा गए, आज मेरे मामा गए। झूमते हैं ज़मीं आसमां, आज मेरे मामा गए, आज मेरे मामा गए, आज मेरे मामा गए। मुस्कुराते हैं दोनों जहां, आज मेरे मामा गए, आज ने
महकी बातें सबा से फिजा आज मेरे इमाम सारे मिलके पढ़े आज मेरे इमाम गए मुस्कुराते हैं दोनों जहां आज मेरे इमाम गए आज मेरे इमाम गए दे रहे हैं मुबारक सभी अंबिया जिन मलक आदमी अंबिया जिन मलक आदमी महवे मिदहत है हर एक ज़बान आज मेरे इमाम गए आज मेरे इमाम गए आज मेरे इमाम गए आज मेरे इमाम गए झूमते हैं ज़मीं आसमां आज मेरे इमाम गए जश्न में फिर सजाएंगे हम नए नग़्मे सुनाएंगे हम नए नग़्मे सुनाएंगे हम जगमगाने लगे अपने जगमगाने लगे अपने आज मेरे इमाम गए आज मेरे इमाम गए सबके मुश्किल कुशा है वही टूटे दिल की सदा है वही टूटे दिल की सदा है वही गम की छटने लगी बदलियां आज मेरे इमाम गए आज मेरे माँ गए ये ज़माना है अब आखिरी है परेशान हर एक आदमी है परेशान हर एक आदमी मुल्तजी आपसे है जहाँ आज मेरे इमाम गए आज मेरे इमाम गए एक मलक ने लेद में कहा आ गया तेरा हाजत रवा आ गया तेरा हाजत रवा खोल जाफर वक़ार पुतलियां आज मेरे इमाम गए आज मेरे इमाम गए आज मेरे इमाम गए आज मेरे इमाम गए मुस्कुराते दोनों जहां आज मेरे इमाम गए आज मेरे इमाम गए आज मेरे इमाम गए शुक्रिया सभी से गुजारिश आगे आ जाए जनाब मुख्तार के हवाले से सुने बिस्मिल्लाह मैं सुनाता हूँ तुम्हें हज़रत मुख्तार का हमला मैं सुनाता हूँ तुम्हें हज़रत मुख्तार का हमला मैं सुनाता हूँ तुम्हें हज़रत मुख्तार का हमला मारा है घेर घेर के इब्ने ज़ियाद को दिल में उतर गया है
मुख्तार का हमला मैं सुनाता हूँ तुम्हें हजरत मुख्तार का हमला अहमद वकार जश्न मनाएंगे रात भर अहमद वकार जश्न मनाएंगे रात भर था दिल नशीन इतना था दिल नशीन इतना वो सरदार का हमला सरदार का हमला मैं सुनाता हूँ तुम्हें हजरत मुख्तार का हमला याद आएगा वो शेखे अलमदार का हमला मैं सुनाता हूँ तुम्हें हजरत मुख्तार का हमला हजरत अब्बास शाह लाफता के शेर हैं हजरत अब्बास शाह लाफता के शेर हैं खंदको खैबर में वो ये करबला के शेर हैं खंदको खैबर में वो ये करबला के शेर हैं तो जानशीन मुस्तफा मिसल दर फतेह जानशीन मुस्तफा मिसल दर फतेह वो खुदा के शेर हैं ये शेर खुदा के शेर हैं वो खुदा के शेर हैं ये शेर